رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم دامدت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء کمال محمد است حیدر باغ بہار خصال محمد است زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے پیار سے کہو نا سبحان اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی خلیل و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع علی و غنی ثنا کی زبان تمہارے لیے حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان
اور خصوص بالخصوص اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب مشہدی. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی سچی محبت عطا فرمائے. اور سامعین کرام السلام علیکم. یہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. محبت کی چند باتیں کریں گے اگر آپ توجہ سے سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. چاند لمحے اگر بندہ بیٹھ جائے نا توجہ کرے تو اسی میں برکت ہے. زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں. اب پکا اگر اینڈ کر دو تے شاہ صاحب نے موضوع تو میلاد مصطفیٰ ہے اور مجھے اسی کے اندر ایک اور موضوع کا بھی حکم ہوا. یہ نہ کہ موضوع بدل گیا ہے کیونکہ جی میں نے حکم ہوا ہے نا میں اویں بیان کرنا. پہلے تو ہم میلاد مصطفیٰ کی بات کریں گے. آج اس دولت خانہ میں حافظ محمد ظفر صاحب انہوں نے محفل کا انعقاد کیا اور یقیناً اس محفل پاک کو وہ منسوب کرتے ہیں اس سال ثواب کے لیے اپنی والدہ مرحومہ اور اپنے بھائی جان کے. تو یہی موضوع ہے. اس سال ثواب کا بھی انشاءاللہ ہوگا اور میلاد شریف کا بھی ہوگا. میں پہلے بتا دیتا ہوں یہاں بھی محفل ہے آپ سن رہے ہیں. مجھے حقیر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ باتیں سنانے کی توفیق عطا فرمائی اور ماشاءاللہ شاہ صاحب صدارت فرما رہے ہیں اپنی برکتیں عطا فرما رہے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تھوڑا بھی نہیں بلکہ 1450 سال پہلے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر اپنے آپ کو آپ ذہنی طور پر تصور میں مسجد نبوی میں لے جائیں. ذہنی طور پر تو بندہ جا سکتا ہے نا, تصور میں تو جا سکتا ہے نا. تصور یہ رکھیں کہ مسجد نبوی ہے, منبر حضور کا ہے, مجمع سرکار کے غلاموں کا صحابہ کا ہے اور صدارت حضور فرما رہے ہیں اور منبر پہ کھڑا کیا ہے حضرت حسان کو. اور اگر میں حدیث پڑھوں تو حضور فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یادعو لحسان منبرن فی المسجد یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ او قالت ینافع عن رسول اللہ. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہی منبر رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث کے لفظوں کا ترجمہ ہے لیکن شان حضور کی دیکھیں تو پھر غلاموں کو حکم فرمایا ہوگا کہ رکھو نا ذرا منبر. آج ہم لائٹیں لگاتے ہیں, آج ہم یہ گلدستے رکھتے ہیں اور روشنیاں کرتے ہیں, لنگر پکاتے ہیں, لیکن میں نے کہا یہ سب سے بڑی عزت ہے. اگر کسی کے لیے کوئی آنے والا آئے تم اس کے لیے چارپائی رکھو, اس کے لیے کرسی رکھو, اس کے لیے صوفہ رکھو یا سٹیج سجا دو. تو میں نے کہا اس وقت یہ اخیر تھا کہ جب سرکار نے اپنی نعت سننی ہوتی یا اپنی تعریف سننی ہوتی تو حضرت حسان کے لیے منبر کو بچھا دیا جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہاں پہ یہ معنی سمجھے کہ میلاد کہتے کسے ہیں, پھر یہ حدیث سنتے ہیں کیونکہ رولا ہی مک جائے. سب تو پہلے بندے نے پتہ ہی ہونا چاہیے کہ جناب میلاد کیا نو کندے نے, کس کو کہتے ہیں.
بندہ رولا پاندہ جناب میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ نا میلاد کہتے کسے ہیں؟ تعریف بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ نہ ہوئے کہ بندہ سی نا, بندہ جناب والا اسٹیشن سے چلا گیا, ناراض تے نہیں, پیار سے کہو سبحان اللہ. میں ساڈے علماء ایک مثال دیندے نا, وہ کہندے ایک بندہ جنوں تعریف نہ آندی ہوئی پتہ ہن تانوں پتہ نہیں ہوئے کہ صوفہ کینوں کہندے, بندہ کہ صوفے تے جا کے بیٹھ جا, تے بندہ جا کے ساؤنڈ تے بیٹھ جائے کیونکہ انہوں صوفے دا پتہ ہی نہیں. ناراض نہ ہونا, میں ایک سمجھانے کے انداز میں عرض کر رہا ہوں. بندہ کہندا اسٹیشن تے گیا, نواں بندہ, ریل گڈی کدی ویکھی نہیں, تے اگوں نوں دسن والا بھی بندہ اداں دا سی. وہ کہنے لگا جناب میں نا ٹکٹ لئی ہے بڑی مہنگی, تے میں فلانی جگہ تے جانا ہے, تے میں ریل تے بہنا, ریل کداں دی ہوندی ہے؟ کہندا ریل کداں دی ہوندی ہے؟ او جناب چلا گیا اسٹیشن تے, انہوں ریل تے نہ لبے, انہیں دس دیتا, کہندا جناب وہ ایک بڑا جہاں انجن ہوئے گا, کالا دا رنگ ہوئے گا, تے دھواں اگوں نکلدا ہوئے گا, او ریل دی اگے ہوئے گا, تو بس وہ تے بیٹھ جانا. او جناب چلا گیا اسٹیشن تے جا کے ریل تے نہیں انہوں لبی, ایک اوتھے بندہ بیٹھا سی, تے رنگ او دا کالا سی, تے موٹا جا بندہ, تے سگریٹ پی رہا سی. انہیں جناب چھال ماری تو دے ہوتے, کہندا کی کرنا ہے؟ کہندا میں ٹکٹ لے کے آئے. تو ایسے ہی حال کچھ آج لوگوں کو آتا, کہتے ہیں یار میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ میلاد کہتے کسے ہیں؟ یہ کون سی بلا ہے کیا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں اگر آپ سنیں تو میلاد اسے کہتے ہیں جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں, سادہ انداز میں میلاد اسے کہتے ہیں جس میں, جس محفل میں, جس مجلس میں, جس بزم میں, جس گھر کے اندر, جس مسجد کے اندر حضور کی ولادت کا ذکر کیا جائے اس کو محفل میلاد کہتے ہیں. یہ تو تعریف دا پتہ لگ گیا نا. ہن اسی ویکھنا ہے, سانو کہندے جی صحابہ نے میلاد کیتا. میں کہا میلاد دی تعریف پکی ہے جی, پکی ہے, جس میں ولادت کا ذکر ہو اسے ہی میلاد کہتے ہیں. تو میں نے کہا اگر بات یہ ہے کہ جس میں, جس محفل میں ولادت کا ذکر ہو اسی کو میلاد کہتے ہیں, تو میں نے کہا پھر صحابہ نے کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ نے کیا ہے؟ میں نے کہا ممبر رکھا حضور نے, اور حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے, اور وہاں پہ مجمع جو ہے نا وہ صحابہ کا ہے, تو خطیب حضرت حسان ہے. سبحان اللہ. خطیب کون؟ حضرت حسان. یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے خطیب اور باقی ہیں سامعین. میلاد کا خطیب, تو یوں آپ کی قسمت بھی سنور سکتی ہے کہ میں نے کہا میلاد کرنا یہ حسان کی سنت ہے, اور میلاد سننا یہ سرکار کی سنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ. حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے ممبر پر, اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ میں ایک یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے صرف اس حدیث کو لے کے نا, میں نعت خانوں کے خلاف نہیں, نعت تو سرکار کی ازل سے جا رہی ہے. اس کا معنی اگر دیکھیں نا, موضوع بدل نہ جائے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس آیت کی جو تفسیر کی ہے نا امام بخاری نے, اور امام بخاری صلاۃ کا معنی کرتے ہیں. ہم بھی صلاۃ کا معنی کرتے ہیں, آپ ہی کرتے ہیں, لیکن یہاں اگر تفصیل بیان کی جائے تو صلاۃ کے کئی معنی ہیں. انسانوں کی طرف نسبت ہو تو اور معنی ہے, جنوں کی طرف نسبت ہو تو اور معنی ہے, جانوروں کی طرف نسبت ہو تو اور معنی ہے, اور فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو اور معنی ہے, اور میں نے کہا اللہ کی طرف نسبت ہو تو اور معنی ہے. اللہ, ہم تو کہتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ درود بھیج دے. آج ایک لفظ یاد کر لو, تھوڑی تھوڑی اصلاح بھی ہونی چاہیے نا. بے شک, بے میں ہوں شک. ایسے چوتھی باری آ گیا, میں جی سمجھتا میں اپنے گھر ہی آیا, سبحان اس واسطے میں ادھر نہیں گلاں کر رہا. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی,
یہاں پہ گفتگو علیحدہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے، یہ تو پتا ہونا چاہیے نا، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے. کیا ہے؟ علماء نے لکھا بھیجتا. اللہ پڑھنے سے پاک ہے، پڑھنے کے لیے زبان چاہیے، ہے نا توجہ. اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا درود ہے کیا؟ چلو صرف امام بخاری کی بات کر لیتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو العالیۃ صلاتہ ثناؤہ عند الملائکۃ. اللہ فرشتیاں نو جمع کر کے نا تے اپنے حبیب دیاں تعریفاں فرماندا ہے. تو یہ نعتیں تو ازل سے ہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، جیسی تعریف الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے کی ہے نا. ہم کہتے ہیں نا حضور کا نام احمد ہے، وہ میں نے پہلے کہا بات بڑھتی نہ جائے، احمد بھی حضور کا نام ہے، محمد بھی حضور کا نام ہے. محمد کتنا پیارا نام ہے. تو محمد کا معنی قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے. تو تعریف اسی کی ہوتی ہے نا جس میں کوئی عیب نہ ہو. ابھی اس موضوع کی طرف آتے ہیں. تعریف ہوتی اسی کے جس میں عیب نہ ہو، بار بار تعریف. تو اللہ کا نام بھی یعنی یہی ہا میم دال، اسی کے اندر محمود بھی ہے، حامد بھی ہے، یہاں محمد بھی ہے، احمد بھی ہے. تو معنی کیا کہ جیسی تعریف اپنے حبیب کی وہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جیسی اپنے رب کی ثنا یہ کر سکتا ہے، کوئی اور کر سکتا. تو میں نے کہا تعریفیں تو ازل سے ہو رہی ہیں، اور میں نعت خانوں کے خلاف نہیں، لیکن یہاں پہ جو منبر کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ کچھ کھینچ کے اپنی طرف لے جاتے ہیں. یار تم نعت خانوں کی بات کرو یا نہ کرو، ہماری بات کرو نہ کرو، حضور نے تو تعریف یہ کی ہے. میں نے کہا اگر واقعی یہ بات ہے تو مجھے ایک حدیث لا کے دکھا، یا حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر لا کر دکھا کہ جس میں صرف اتنے حضور کی تعریف کی ہو. نانا ایسا شعر نہیں مل سکتا. بلکہ حضرت حسان کے لیے منبر کب رکھا جاتا تھا؟ جب کوئی گستاخ بولتا تو سرکار فرماتے اس کو جواب میرا حسان ہی دے سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا حضرت حسان نے جب منبر رکھا اور حضرت حسان اس پہ کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا حجوت محمدن فاجبت عنہ، تو نے محمد کی بات کی ہے، میں تجھے جواب دیتا ہوں. تو سرکار کے بارے میں باتیں کرتا ہے، پتہ یہ چلا کہ جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، منبر بھی سرکار اسی کے لیے رکھتے ہیں. بے شک بے شک. یار سے کونا ذرا سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ ہر ایک کے لیے منبر نہیں رکھا جاتا. جو سرکار کی عزت کی بات، اسے ہی تو کہتے ہیں جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، عزت اس کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا. بے شک بے شک. عزت اس کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا. تو بات لمبی نہ ہو جائے. ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات کرنی ہوگی. کون ہے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. منصب نبیا. تو میں نے کہا حضرت حسان نے کیا کہا منبر پہ کھڑے ہو کے؟ اور کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. موضوع کی طرف آ رہے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو میں نے کہا جب آپ نے مان لیا کہ محفل میلاد انہوں کہندے نے جرے چ ولادت دا ذکر ہوئے، جرے چ ولادت دا ذکر ہووے، بولو جرے چ ولادت دا ذکر ہووے. تو میں کہا ہوں حضرت حسان بن ثابت پھر سیگے علماء بیٹھے نے واسن من کا
واسن من کا، یہ کاف کتاب کا ہے. پتہ چلا کہ حضور سامنے ہے. حضور کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں حضرت احسان. میں کہا جنہوں نے دیکھا نا وہ ویکھ کے گل کر دے. سبحان اللہ. پیر مہر علی نے ویکھیا نا سبحان اللہ. تے کی کہندے نے مکھ چند بدر شاسانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں. تے جدوں سرکار دی صورت سامنے آئی نا تے پھر آکھیا اس صورت نو، واہ 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 سبحان اللہ. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان نے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. تے پھر جدوں ہور عشق ودیا نا تے سرکار دا چہرہ سامنے تے پھر کہندے نے سبحان اللہ. اسی میں کہہ دے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑ. تو میں نے کہا جو دیکھ کے بات کرتے ہیں نا احسن من کلم ترکت عین. سبحان اللہ. حضرت احسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. اس میں تفضیل کا سیگا، میں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اچھا حضرت احسان بن ثابت تو عرب میں رہے. اس وقت تو جناب اتنے فارورڈ دور بھی نہیں تھا، ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، یہ ٹرینیں بھی نہیں تھی، اور وہ موبائل فون بھی نہیں تھے، لائیو کال بھی نہیں تھی کہ جناب وہاں پہ دیکھ لیتے. میں ساری دنیا میں کہاں دیکھ لیا کہ سرکار جیسا کوئی ہے ہی نہیں. واسن من کلم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا. قط عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا. یہاں وہاں پیدا ہو سکتا تھا کہ یار حضرت احسان نے کون سی ساری دنیا دیکھ لی ہے، یہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا نانا یہ بات نہیں، میں نے تو بات اس لیے کی ہے کہ ایسا کسی ماں نے جانا ہی نہیں ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے بلاد؟ سبحان اللہ. لم آج یہ کھلکتا آ رہا گے تالی دی لم تالید لم. اجر علماء بیٹھے نے اگر صرف صغیر پڑھن والا دا یلید ولادتن فہو والد، ٹھیک ہے نا. ولد یولد ولادتن فذاک مولود. لم یلد لم یولد، لا یلد لا یولد، لن یلد لن یولد. اے اگر ساری پڑھو تو تمہیں پتہ لگے لم تالید، پتہ لگا کہ اے محفل ہوئی ہے جنہیں چھ سرکار دی ولادت دا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. تو بولو حضور جیسا حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. حضور جیسا کوئی سونا ہو سکتا ہے؟ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہ ہی. فرمایا میں نے حضور سے حسین کوئی دیکھا ہی نہیں. ما رأیت شیئا، یہاں نکرہ تحت نفی واقع ہے اور عموم کا فائدہ دیتا ہے. فرمایا دنیا میں کوئی حسین ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بولے. آپ نے فرمایا کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. فرمایا کہ بے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایسے وہ حسین و جمیل، ایسا ان کا حسن، اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نورانیت عطا فرمائی. بڑے بڑے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضور ہے نا ایسا کوئی ہو سکتا نہیں. پھر فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے. خلقت کا معنی محدثین یہ لکھتے ہیں کہ خلقت بمعنی ولدتا ہے. تو جس میں ولادت کا ذکر ہو وہی محفل میلاد ہے. بولو وہی محفل ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے. یا رسول اللہ تواڈیاں نظراں چ بھی کوئی عیب نہیں، تواڈی سماعت وچ بھی کوئی عیب نہیں، تواڈی زبان وچ بھی کوئی عیب نہیں، تواڈے حسن وچ بھی کوئی عیب نہیں، تواڈے اختیارات وچ بھی کوئی عیب نہیں، تواڈے علم وچ بھی کوئی عیب نہیں،
تواڈے حاضر و ناظر ہون وچ بھی کوئی عیب نہیں اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے میں کہا جناب والا ایک تے عقیدہ حضرت حسان بن ثابت ہے آج جیڑا بندہ کہے نانا نبی پاک میں کہا جناب والا منوں بھی اللہ نے نظر دیتی ہے توانوں بھی اللہ نے نظر دیتی ہے تسی بھی ویکھ رہے ہو میں بھی ویکھ رہے ہاں میری نظر ہے دیوار تک جا رہی ہے اگر دیوار نہ ہوئے 1 کلومیٹر تک جا سکتی ہے 2 کلومیٹر تک جائے نہ جائے یا 4 کلومیٹر تک نہ جائے لوگ کہیں گے تیری نظر دا عیب ہے اے تیری نظر دا عیب ہے اے 1 کلومیٹر تک ویکھ سکتی ہے اس تو زیادہ نہیں ویکھ سکتی میں کہ حضرت حسان بن ثابت فرماندے لیں یا رسول اللہ نے توانوں او شاناں دتیاں نے او مقام دیتا ہے تہاڈی نظر چ بھی کوئی عیب نہیں تسی زمین تے کھڑے ہو کے عرش اولا تے بھی ویکھ دے ہو تحت الثری بھی ویکھ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ پتہ ہی لگا کہ نبی پاک علیہ السلام مدینے وچ رہ کے سانوں ویکھ بھی رہے نے سانوں تے حالت فرماتے نے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر او ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا پتہ چلا کہ آپ کی نظر میں بھی اللہ نے عیب بولو عیب میرا عقیدہ نہیں خلقت مبرأ من کل عیب ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے اور وہ بھی حضرت حسان کا عقیدہ اور وہ بھی حضور کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور میں نے کہا اگر صحابی حضور کے سامنے بات کرے نا اور حضور اس کی نفی نہ فرمائیں تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں پیار سے کہو سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے پیار سے کہو سبحان اللہ حیدر اللہ یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہیے کہ نہ کہیے میری نظر میں بھی عیب نہیں اب نبی پاک ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں نا تو آپ کا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اب علماء جانتے ہیں خشوع کسے کہتے ہیں خشوع ایک دل کی کیفیت ہے دل کی کیفیت ہے خشوع اور یہ بات میں تے نماز پڑھ رہا تو انہوں کی پتہ میرا ذہن کتے ہے اسے خشوع کہتے ہیں کہ بندہ یہاں ہے یا کہیں اور ہے اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے اور کس کے بارے میں سوچ رہا ہے سرکار نے فرمایا مجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے سادی دے پاوے نہ منن جی حضور دی گل ہے تے نہ منن تے جے کہیے نا کہ یارو فرشتے جڑے نا فرشتے اے گل ہن سادی جی تانوں سمجھ آ جائے گی اے میں انہاں دی گل کر رہا جڑے حضور دی شان نہیں مندے کہ وہ مدینے رہ کے سانوں ویکھ رہے نے کہ نہیں وہ کہن گے جی فرشتے نے بالکل میں کہا ہے نہیں ایو اللہ نے انہوں نے اینا علم دیتا ہے کہ جدو بندہ دل چ ارادہ کردا نا دل چ کہتا ہے دل کی بات اللہ ہی جانتا ہے تو میں نے کہا جب اپنے نامہ مال کی باری آتی ہے تو پھر پتہ کیا کہتا ہے جناب فرشتہ بیٹھا موڈے تے میں کہا تیرے دل چ تے نہیں نا اے موڈے تے بالکل تو میں کہا تو کہنا ہے کہ فرشتہ جدو دل چ بندہ ارادہ ہی کردا ہے نا جے نیکی نہیں کردا تے فٹافٹ لکھ لیندا میں کہا او فرشتے نو کنے دسیا فرشتے نو کنے دسیا کہ ابھی دل میں ارادہ کیا ہے تو فرشتے نے اس کو لکھ لیا ہے تو میں نے کہا جو فرشتہ دل کی بات جانتا ہے تو فرشتہ تو ہمارے آقا کا غلام ہے جب غلاموں کی یہ شان ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں میں سامنے دیکھتا ہوں تم پیچھے رکوع کرتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں پیچھے بھی تو تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے
یہ من کل عیب، من کل، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کی نظر میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار عقیدے کی بات چھوڑو، میں نے کہا یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بالکل قبول نہیں دے۔ سادہ جا انداز میں عرض کر رہے ہیں، یہ تہاڈی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد تہاڈی صحیح ہے نا، مثلا اللہ تعالیٰ کو بندہ ایک مانتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، لیکن آخر پہ جا کے کہتا ہے یار میں ہزاراں صفتاں اللہ دیا مننا، ایک صفت نہیں منتا، میں رحیم نہیں منتا، میں کریم نہیں منتا، تو بولو بندہ مومن ہے؟ فیصلہ تسی بھی آج مفتی بن جو نا، مومن ہے بندہ؟ سارے بولو نہیں نا۔ میں نے کہا رب کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کو اللہ ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر صفت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو میں نے کہا اسی طرح رسول کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر صفت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ ایک صفت کا بھی انکار کرے، آج کہتے ہیں خاتم النبیین، کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے کہا کلمہ پڑھ کر بندہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور مسلمان رہنے کے لیے آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ جناب کہتے ہیں کوئی علم گاہ مانے نہ مانے، حاضر و ناظر مانے یا نہ مانے، اور ان کی نظر کے بارے میں عقیدہ رکھے یا نہ رکھے۔ میں نے کہا یار یہ نبوت کے لیے ضروری ہے۔ ایک مثال میں عرض کر دوں، جب ابو جہل آیا حضور کے پاس تو کیا لے کے آیا تھا؟ یہ عام گل ہے، تسی عام حدیث سن دے ہو۔ کہنے لگا جی دسو اے میری مٹھ وچ کی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ تسی ہوں جناب آتے اے چولی چیز پا کے لاؤ، استاد جی دسو میری چولی کی ہے، شاہ جی دسو میری چولی کی ہے۔ شاہ جی تو انہوں کہن گے یار کوئی نماز دا مسئلہ پوچھ، کوئی قرآن دی آیت پوچھ، کوئی حدیث پوچھ، کوئی نماز دیاں سنتاں فرائض، کوئی وضو دے مسائل، کوئی غسل دے مسائل، کوئی نکاح دے مسائل، قربانی دے جڑے مسائل دیندے نے وہ پوچھ۔ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ میری مٹھ وچ کی ہے؟ تے میں کیا او اگرچہ ابو جہل سی لیکن تواڈے جنہ جاہل نہیں سی، وہ بھی انک جاندا سی جڑا نبی ہوے اوے جان دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا ایک جانے کہ مٹھ وچ کی ہے۔ اس واسطے تے آ کے پوچھیا، اور کوئی مسئلہ نہیں پوچھیا، دس میری مٹھ وچ کی ہے، جے دسے گا تے نبی ہے۔ انہوں بھی پتہ سی کہ نبی دا معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں۔ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا بھی ہے، اور اس کا معنی بلند بھی ہے۔ بے سانو شک۔ کہتے ہیں جی غیب دی خبریں دینے والا نہیں، میں کہا کی ہے جناب؟ اے دا بلند معنی ہے، تو میں کہا سی سارے ہی کری دے، چھٹی دا سی کوئی نہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا ساڈے امام نے کہا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے جنوں جنوں شیراں دا ذرا محبت نال کہہ لے حاضری لگ جائے گی۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ ابو جہل کہنے لگا دس میری مٹھی وچ کیے؟ پتہ ہی لگا کہ نبی ہوندا ہی ہو جڑا غیب دیاں خبراں دسے۔ میں کہا جیڑی چیز مٹھی وچ ہے انہوں اے نہیں پتا باہر کی ہے، جیڑا باہر کھڑا ہے انہوں اے نہیں پتا کہ مٹھ وچ کی ہے۔ سرکار نے فرمایا، عام حدیث ہے، سرکار نے فرمایا دس میں دساں کہ مٹھ والی شے دسے؟ میں نے کہا تو نبی کی بات کرتا ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کی طرف سرکار اشارہ کر دے اللہ اسے بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ جی کیسے؟ میں نے کہا چلو یہ نہیں مانتا تو بخاری پڑھی ہے نا، سرکار ایک قبر کے پاس سے گزرے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، قبرستان کے پاس سے گزرے تو سرکار نے کیا فرمایا؟
فرمایا صحابہ تانوں کوئی آواز آئی ہے سنیا تسی کچھ؟ عرض کی تھی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو انسانوں کی آواز ہے. دو. دوسری روایت جو اسی موضوع کے والے سے ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرے نا تو وہاں آپ کی سواری نے کودنا شروع کر دیا. اب اس پہ توجہ رکھیں. پہلی حدیث میں حضور نے فرمایا اس میں سواری نے کودنا شروع کر دیا. میں نے کہا قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سواری کو بھی پتہ چل گیا. سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا جس سواری کو نسبت حضور سے ہو جائے اور جس سواری پر سوار بیٹھ پہ حضور سواری کر جائیں, جب وہ سواری بھی قبر کے پاس سے گزرتی ہے اللہ اس سواری کو بھی قبر کا علم عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور اسی کو تو اصال ثواب کہتے ہیں. اصال ثواب بھی بچے ہی ہے نا. محفل چل رہی ہے اور جڑی محفل مدینے شریف چ ہو رہی ہے تو یہاں پہ سرکار نے پھر کیا کیا. آخر حدیث پاک کا آخری حصہ سرکار نے ٹہنی ایک منگائی. آج ہمیں کہتے ہیں نا تم اصال ثواب کرتے ہو, جناب یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں موضوع بدل جائے. میں پہلے کہہ کے دو موضوع دیتے ہیں مینوں کہو سبحان اللہ. اچھا پہلے جس طرح محفل میلاد دا مانا تو یہ سمجھا نا, ایویں تسی یہ بھی سمجھو کہ بھئی اصال ثواب کینوں کہندے نے, ختم کینوں کہندے نے. سمجھ آ رہی ہے بھئی ختم جڑا اسی پڑھی دے نا تواڈے علاقے چ بھی یہی رواج ہونا ہے. میں تے جتھے جتھے بھی پڑھیا ہے کیوں قاری صاحب توجہ ہے نا, جے کلاں دا ختم ہوئے نا تے سب تو پہلے اتھے اسی گٹھلیاں پڑھی دی. کیوں شاہ جی ایویں گٹھلیاں رکھ لیندے نے تے جناب کلمہ شریف پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, تے قرآن پڑھو, جنوں سورت آندی ہے سورت پڑھو, کوئی ذکر کرو. بھئی ذکر کرید ہے کی کرید ہے, پاویں کلمہ شریف پڑھ لو اے بھی ذکر ہے, قرآن پڑھ لو اے بھی ذکر ہے, حدیث پڑھ لو اے بھی ذکر ہے, اللہ اکبر کہہ لو اے بھی ذکر ہے, سبحان اللہ کہہ لو اے بھی ذکر ہے. ایک کام ہوندا اے. دوسرا کام کی ہوندا ہے کہ گھر والے اپنی طاقت دے مطابق اس صدقہ خیرات کھانا پینا سارا کچھ لیا کے سامنے رکھ دیندے. نمبر 3 آخر تے ہاتھ چوکے نا جیڑا بھی ہوتے کوئی بڑا ہوئے جی شاہ صاحب موجود نے تے ہاتھ چوکے دعا کرنگے یا اللہ ساڑھے مرن والے ساڑھے امی جی ساڑھے ابو جی ساڑھے فلانے 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 انہ دی بخشش فرما. ہوتے کوئی کام نہیں نہ ہوندہ, کوئی ہوندہ تو انداز دو پھر میں اسی صاحب نہ گل کرنا. ایک کام ہوندے نے نا, یا تے ذکر ہوندہ ہے یا صدقہ و خیرات ہوندہ ہے تے یا آخر تے ہاتھ چوکے دعا کی تی جاندی ہے. میری عادت ہے مسئلہ سمجھانا, تقریر تو انہوں پسند آئے تے پاویں نہ آئے, پیار نال کہو سبحان اللہ. اچھا انہیں تینے کام علیحدہ علیحدہ نے. اچھا علیحدہ علیحدہ انہوں نے بھی کہو گے نا بالکل جی قرآن پڑھنا جائز ہے, بالکل جی صدقہ کرنا جائز ہے, بالکل جی دعا کرنا جائز ہے, تو میں کہا جمع کر کے کہ حرام کی میں ہو جاندے. مثلا تسی چل جو کسی حکیم دی دکان تے تے تسی انہوں ایک نسخہ دیتا ہے کہ بھی جناب ہے منو جرنا بڑیاں لاچیاں چھوٹیاں لاچیاں فلانی شے فلانی شے فلانی شے اے میں فلان چیز واسطے نسخہ تیار کرنا ہے. تے وہ کو پتہ کی گیا یار ہن ترقی دا دور آ گیا ہے تے اے بالکل اے نسخہ جڑا نا اسی یہ تیار کر کے نا تے ایک ڈبی بنائی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہے گا کہ جناب چلو منو علیحدہ علیحدہ چیزاں میں کی لینیاں نے, میری بھی محنت مک گئی تے میرا سفر بھی مک گیا تے وقت بھی میرا تھوڑا لگے گا. اے نسخہ جڑا تسی تیار کیتا نا ایک ہی ڈبی چ اے دے دو. تے میں کہا ہوتے اگر کوئی بیوقوف نہیں 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 میں لینا ہی نہیں, اے دے وچ چیزاں ہی نہیں, وہ کہندا نہیں ہے یہ دے چے چیزاں نے مینوں علیحدہ چاہیے. تے میں کہا وہ تے بے وقوف ہے, انہیں جناب والا وقت بھی اپنا لایا سارا کچھ کیتا اتبار بھی نہیں کیتا. میں کہا علیحدہ علیحدہ کہنا جائز ہے تے میں کہا اسی جمع کر لئیے تے اینو اسی ختم کہہ لنے. ایک ایک حدیث یاد رکھو کہ ذکر کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں. ذکر کا فائدہ سننی ہے نا ان حدیثاں. اصال ثواب کے والے سے مجھے جو حکم ہوا نا حدیثاں اگر کہو تو میں زیادہ بھی کہہ سکنا لیکن اے تھوڑی گل یاد رہتی تھوڑی گل. اچھا ذکر دے بارے سے صرف ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھائی تے صحاح ستہ دی حدیث ہے تے صحیح حدیث تے حضرت جابر اس حدیث دے راوی تے حضرت سعد بن معاذ دا وصال ہویا جنہاں دے بارے سرکار نے فرمایا نا
تے آپ اڈیاں چوک کے چل دے سن جنازے دے نال اڈیاں چوک کے چل رہے نے تے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اج چلن دا انداز تہاڈا وکھرا ہے تے سرکار نے فرمایا میرے غلام دے جنازے چ اللہ دے فرشتیاں دی فوج آئی ہوئی ہے تے پیر رکھن دی جگہ نہیں. او صحابی نے بھی جدوں قبر تے لایا نا تے قبر تیار ہو گئی تے سرکار نے قبر تے کھلو کے اونچی آواز نال کہا سبحان اللہ. کی کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کنی دیر تک کہندے رہے تو میں کہا یار وہ کدی غور تے کرو کہ سرکار کہہ رہے ہون تے پیچھے غلام بھی اچھی اچھی کہہ رہے ہون تے سما کیسا ہوئے گا. اج سانو کہندے تسی جنازے نال ذکر کر دیو فلانا کر دیو. میں کہا قبر پر سرکار نے کھڑے ہو کر کتنی دیر کہا سبحان اللہ اللہ اکبر. حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں. تے سرکار جنوں سارا کام کرن تو بعد بہ گئے نا تے سرکار دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے صحابہ نے عرض کیتی قربان جاواں صحابہ تے بھی مسئلہ پوچھ کے اج ساڈا مسئلہ حل کر دیتا. عرض کیتی یا رسول اللہ ایک مسئلہ تے دسو لما سبحت ثم کبرتا. اے آج تسی سبحان اللہ کیوں کیا ہے اے تکبیرہ کیوں کہیاں نہیں اے ذکر کیوں کیتا ہے. تے سرکار نے کی فرمایا لقد تضايق على هذه العبد الصالح قبره حتى فرج اللہ تعالی عنہ. اللہ نے اس نیک بندے پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا تھا. میرے ذکر کی برکت سے اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا. میں کہ سرکار ذکر کرن قبر تے کھلو کے تے قبر کشادہ ہو جاندی. قبر ذکر دا پھر فائدہ میت نو ہویا کہ نہیں؟ اے سبق اے ہے کہ میت نو فائدہ ہویا کہ یا ہویا نا بولو تے صحیح. سارے عجب نہیں بول دے کہ ساڈا یقین کوئی ساڈا یقین نہیں جنہاں دا یقین بول رہے ہیں فائدہ ہویا کہ نہیں. جے کہو تے میں تے بیٹھے بیٹھے ذکر دے بارے چ 20 حدیثاں بھی عرض کر سکی. اے حدیث پاک جڑی تسی سرکار والی سنی ہے نا سرکار نے 2 شاگاں توڑیاں تے رکھیاں اے بخاری ہے. سرکار نے پوچھا کہ تسی یہ لکڑیاں کیوں رکھیں نے؟ سرکار نے فرمایا جب تک تارے رہیں گی ذکر کرتی رہیں گی. اس ذکر کا میت کو فائدہ ہوتا رہے گا. میں کہا حضور فرما رہے ہیں کسی مفتی دا فتویٰ نہیں. تو میں کہا یار عقیدہ بنا لے کہ جے لکڑی ذکر کرے تو میت نو فائدہ ہو سکتا ہے تے جے سرکار دا غلام ذکر کرے تو کنا فائدہ ہو سکتا ہے. تیسری حدیث پاک سماعت کر. تفسیر المعانی کے اندر حدیث موجود ہے جدوں بندہ فوت ہوندا ہے نا تے اے فرشتے جڑے کرامن کاتبین نے انہاں دا کام مک جاندا ہے تے جا کے اللہ دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں یا اللہ ساڈا کام مک گیا نہ اسی ہن نیکی لکھیے نہ اسی ہن بدی لکھیے. یا اللہ اسی تیری بارگاہ چ رہنا چاہنے ہاں ایتھے عبادت کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماندا میرے آسمان بھی بھرے ہوئے نے زمیناں بھی بھریاں ہوئیاں نے. کوئی رکوع ہے کوئی سجدے ہے کوئی تسبیح کہہ رہا ہے کوئی تکبیر کہہ رہا ہے کوئی تحلیل کر رہا ہے سارے فرشتے موجود نے. تے یا اللہ پھر ساڈے واسطے حکم کیے ساڈی تے ہن چھٹی ہو گئی اسی ادھر آنا چاہنے ہاں. اللہ فرماندا نا تسی ایدا کرو اسی ہی بندہ مومن دی قبر تے چلے جاؤ. سانو کہندے ہو قبراں تے کیوں جاندے ہو؟ اللہ فرشتیاں نو بھیج رہا ہے. جے حدیث نہ ہوے میں ذمہ دار ہاں. تے فرمایا اسی ہی بندہ مومن دی قبر تے چلے جاؤ. شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہوے. میں کہا اسے مومن دی قبر تے جا کے فرشتے کی کرن؟ یا اللہ نے فرمایا ساری زندگی قیامت تک ذکر کر دے رہو تے اے ذکر میت نو ملدا ہی رہے گا. اور حدیثاں سناواں کہ بڑیاں نے. اگلا موضوع شروع کریے کیوں نہ سبحان اللہ. اچھا صدقہ و خیرات اس کا ثواب ملتا کیا نہیں؟ ایک حدیث سماعت فرماؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کتاب الزکات کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ایک صحابی آئے عرض کیتی یا رسول اللہ ابا جی فوت ہو گئے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ ساڈے نام دے 100 غلام آزاد کرنا. تے اسی 2 بھرا آئے ہاں اسی جویں باقی مال ونڈیا نا ایتھے بھی اسی ونڈ کر لیا. میرے ایک بھرا نے اپنے حصے دے 50 ادا کرے فارغ ہو گیا. میرے دل سے تھوڑا جا کھٹکا سی پتہ نہیں ثواب ملے گا کہ یا نہیں ملے گا کہ یا نہیں ملے گا. ہاں حضور کو پوچھ دے نا مسئلہ جے تے ثواب ملے گا تے پھر میں کام چھڑنا کوئی نہیں تے جے ثواب نہیں ملے گا تے میں کرنا کوئی نہیں. توجہ ہے نا.
سرکار دی بارگاہ وچ گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ ایویں ایویں دا مسئلہ ہو گیا ہے، میں اپنے نا دے میں اپنے حصے دے 50 غلام آزاد کرنا چاہنا، مسئلہ دسو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ کہ سرکار نے فرمایا انہو لو کان مسلما لآتقتم عنہ او حججتم عنہ او تصدقتم عنہ فبلغ ذلک، فرمایا اگر مرن والا مسلمان ہوندا نا تے تو صدقہ بھی کریں تے ثواب ملدا ہے، حج بھی کریں تے ثواب ملدا ہے، غلام بھی آزاد کریں تے ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بھی جناب کوئی ثواب ہے؟ جناب پھل مول بھی کھا جاندے نے، اے عوام کھا جاندی ہے، اے کوئی انہاں نوں ثواب ملدا ہے؟ تے میں کہا جناب صحابہ نے او خوہ تے باغ پورے باغ صحابہ کھاندے رہے تے ثواب انہاں دے مرن والے نوں ملدا رہے۔ میں اشارہ کیتا حدیثاں وال۔ اچھا پھر کہندے نے جنہیں اے جی جناب اے سیب تسی کٹے نے، کیلے کٹے نے، فلانی شے کٹی ہے، یہ قبر دے وچ جاندا ہے۔ میں کہا یار کوئی عقل دا بھی عقل نوں بھی ہاتھ مار لیا کرو، کوئی عقل والے سوال ہونے چاہیے نا۔ ایک مثال میں تانوں دینا، ایک بندہ چل گیا باہر سعودیہ تے پہلی باری گیا تے پچھوں ماں انتظار کر رہی ہے پتر کمائی کر کے تے ریال بھیجے گا، کمائی آئے گی اسی جناب مکان بناواں گے، فلانی شے کریں گے، فلانی شے کریں گے۔ انہیں ماشاءاللہ بڑی محنت کی تھی، محنت کرن تو بعد جو پیسے کمائے نا تے ایک دن بینک کال نو جایا تے جا کے کہندا چلو جی میں پیسے بھیج کے آنا، تے نال اودہ ایک دوست سی، وہ کہنے لگا کہ بھئی کی کرن لگا؟ کہندا یار میں پیسے بینک چ بھیجن لگا، امی نو بھیجن لگا پیسے۔ وہ کہندا یار پاکستان چ تے ریال نہیں چلدے، سمجھ آیا نا؟ پاکستان چ ریال نہیں چلدے۔ بندہ بڑا سیاںا ہی کہندا یار گل تے تیری ٹھیک ہے، پاکستان تے جناب روپیہ چلدا ہے، اے ریال نہیں چلدے، لیکن ایک گل سن لے، ادھروں میں ریال بھیجنے نے، جدوں میری امی نے لینے نے نا اونوں روپیے ہی ملنے نے، اونوں روپیے ہی ملنے نے۔ تے میں کہا اے جہان ہو رہے تے قبر والا جہان ہو رہے، اسی ایس جہان نال صدقہ کری دے، اللہ انہاں نوں اس جہان نال عطا فرما دیندا ہے۔ تو میں نے کہا جب جہان بدلتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اور پھر ہم آخر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی نا انہو لو کان مسلما، تو میں پہلے گل کیتی ہے کہ یار بنیاد تہاڈی عقیدہ ہے۔ ہر چیز تے سرکار نے ایمان دا ذکر کیتا، قرآن پڑھ لو جتھے نماز دا ذکر ہے ایمان دا بھی ذکر ہے، ایمان دا بھی ذکر ہے، اور جتھے بھی نیک اعمال دا ذکر ہے پہلے ایمان دا ذکر ہے۔ تے صحابی سرکار دی بارگاہ صحابی بنے نہیں آئے نا، تے سرکار دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ جنگ جاری ہے، میں پہلے جنگ کراں کہ یا تہاڈا کلمہ پڑھا؟ تے سرکار نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ۔ آج اگر ہم کہتے ہیں نا جناب کہ یہ کوئی بات نہیں، حضور کو ایسے مانے یا نہ مانے، کلمہ ہی پڑھنا نا، میں نے کہا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ باقی چیزیں ماننے بھی ضروری ہیں۔ بندے دا نکاح ہو جائے نا، نکاح صرف نکاح میں وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے، پیار سے کہو سبحان اللہ، اگر تھک نہیں گئے تھے۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے، بندہ وہاں صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، لیکن جب گھر آتا ہے نا تو بیوی کہتی ہے مجھے آٹا بھی چاہیے، سبزی بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے۔ کہندا یار میں انہی چیزاں تے قبول کوئی نہیں کیتی۔ تو سمجھدار جو بندے بیٹھیں گے نا وہاں پنچایت والے، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ بھئی گل لے نہیں، اسی قبول میں سارا کچھ ہے، اسی قبول میں سارا کچھ ہے۔ تو میں نے کہا کلمے میں ہی سارا کچھ ہے، کہ صرف کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، سرکار کے ہر اوصاف کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو ایمان یہ شرط ہے ہر ایک کے لیے۔ ایمان نہیں نا، چلو ایمان تو بغیر قبر سے گئے نا تو پھر پتہ لگنا ہے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیاں نو۔ جدوں تو پوچھا گیا نا من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی کہ ھذا الرجل، اس گورے گورے چہرے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تے پھر سوچنا تو ہائے میں دنیا چ کی کہندا رہیا ہاں۔ تے میں کہا جڑا عاشق ہوئے گا نا عاشق، وہ تے کہے گا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری ہے رام شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے؟
میں نے کہا یہ محبت لے کے جاؤ نا قبر میں. آج یہاں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ایسی بات ہے, تو کہتے ہیں نا قدر نبی دا جانن والے, قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے, قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے صحابی, تے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی. فرمایا قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی, تے قدر پھلاں دا گد کی جانے مردے کھاؤں. تو میں نے کہا یہ تو قبر میں جاؤ گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ سب کچھ حضور کا ہی صدقہ ہے. تو فرمایا انہو لو کان مسلمان, اگر وہ مسلمان ہے, ہاں شرط یہ ہے کہ اگر مرنے والا مسلمان ہو تو پھر جناب والا اس کو ثواب پہنچتا ہے. پھر تو کلہ بھی سبحان اللہ کہہ لو نا تو یہ بھی ثواب ملے. اچھا ہوں کہنے ہیں جی کھانا سامنے رکھ کے تسی پڑھ دو, یہ بھی کتے حدیث ہے؟ بالکل ہے. سننی ہے کہ بس کریے. یہ سالے صاحب دے صاحب میں نے جی میں آپ صاحب نے کہا میں وہیں کر رہا. اچھا ایک حدیث سن لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اپنی ایک شادی فرمائی نا, مختصر میں آخری حصہ کر رہا, تے ولیمے واسطے حضرت انس تھوڑا جا کھانا ایک ہی ہاتھ چند چوک کے لے کے آئے, ہاتھ تے لیا کے اند کر کے رکھیا نا. سیاہ ستہ دی حدیث پاک ہے, ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے. تے سرکار نے پتہ کی فرمایا, اچھا اج ولیمہ ہے, پھر اج ولیمہ تو ایداں کر گلیاں بازاراں سے جا, تینوں جیڑا ملدا نا انہوں بلا ہی لیا. ہن حضرت انس گئے بازار چ, ابو بکر ملے آ جا, حضرت عمر ملے آ جاؤ, صحابہ دا مجمع لگ گیا. تے کھانا کنا کہ اینا. ہن نبی پاک حدیث نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں, کھانا سامنے تے سرکار بیٹھے نے, صحابہ دا مجمع ہے. تے سرکار نے کی کیتا, وعدہ یدہ علی تلک الحیثۃ وتکلم بما شاء. سرکار نے اس کھانے تے ہاتھ رکھیا تے جو چاہیا او دے تے پڑیا بھی ہے. ہن سرکار نے کی فرمایا, کھاؤ بھائی. سارے کھانا شروع ہو گئے تے آخر تے چوکے نہ کھانا. تے حضرت انس نے دیتا, لے بھئی ایک کارنوں لے جا. تے ہن حضرت انس پتہ کی فرماندے نے کہ خدا کی قسم مجھے اندازہ نہیں ہو سکا جو میں لے کر آیا تھا وہ زیادہ ہے یا جو لے کر جا رہا ہوں اللہ نے اس کو زیادہ کر دیا ہے. تو میں نے کہا پتہ چلا کہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ آخری حدیث پاک اس حوالے سے, صالح صاحب کے حوالے سے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال میت فی القبر کالغریق المتغوص ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او صدیق او اخ فاذا لاحقت کان احب الیہا من الدنیا وما فیہا. کیا سے کہو سبحان اللہ. آج تقریر سبحان اللہ والی نہیں تو نظر یہ جی چیزاں دے سبحان اللہ کٹ کے آندے ہیں. شیر و شعر والی کام ہوندا نا, تے جدوں پھر مسئلہ سمجھانا پھر تے یہ چیز کدی کدی ساڈی مرضی نال بھی سن لیا کر. جدوں بندہ علاج کروان جائے نا تے پھر حکیم نو جا کے نہیں کہندا مینوں ایداں دی دوائی دے, او دوائی اپنی مرضی نال دیندا. ٹھیک ہے نا. بس یہ آخری حدیث پاک کیا فرمایا, مال میت فی القبر کالغریق المتغوص. فرمایا میت قبر کے اندر ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبتا ہوا فریادی, ہائے مجھے بچا لو, ہائے مجھے بچا لو. اچھا سانو بھی ساڈے کوئی میت ہو جائے نا تے کم از کم چلو دنیا تے اسی جو بھی کیتا. آج میری یہ گل ضرور یاد رکھے. میں ایک دن اپنے جمعے چ یہ مسئلہ کر بیٹھا, میت دے بارے چ میں مسائل دسے سارے, میرے پنڈ والے بھی بیٹھے نے کہ میں کہا یار میت نو غسل کیویں دئیدا ہے, تسی مرن دے ویلے جناب او تسی کہندے چل پہ دے غسل حوالے کر دیندا. میں کہا ساری زندگی تواڈے پیو نے تواڈی خدمت کیتی, تواڈی ماں تواڈے واسطے دعاواں کردی رہی, تے تسی اینڈ تے جا کے بھی خیال نہیں رکھیا. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانوں یہ سبق دیتا ہے. جدوں حضور دی والدہ دا وصال ہویا نا ادوں آپ دی عمر 6.5 سال تقریباً یا 6 سال سی. لیکن جدوں حضرت علی دی والدہ فوت ہوئی نے نا, میں ایک مثال دین لگا کہ سانو جان لگیا یار اپنے ماں پیو دا کم از کم زندگی جے تسی خدمت کیتی یا نہیں کیتی. میں نے کہندا اچھا گمان رکھنا چاہیے, سارے خدمت کر دینے, لیکن باقی زندگی کو چھوڑو,
جب اس دنیا سے جا رہے ہیں نا پھر آپ ایسے رخصت کریں کہ مثال بن، اس طرح رخصت کریں کہ ایک مثال قائم ہو جائے. تو میں نے کہا اس وقت تو سرکار کی عمر تھی 6 سال، لیکن جب حضرت علی کی والدہ کا وصال ہوا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مجھے میری ماں کے بعد ماں ہے. پیار سے کہو نا ذرا سبحان اللہ. اس حوالے سے میں یہ ایک حدیث عرض کرنے لگا ہوں. تو سرکار نے فرمایا جب ان کا وصال ہوا نا تو سرکار نے فرمایا سارے گل سنو، میں جویں کہنا نا ایویں غسل دینا ہے. میں تے باہر کھڑا جویں جویں میں کہندا جاواں ایویں غسل دیو. تے سرکار آواز دئی جان ایویں کرو ایویں کرو ایویں کرو. حضور غسل ہو گیا جویں تسی ارشاد فرمایا، کیونکہ عورت سی نا تے حضور دی والدہ سن. تے بعد پھر جدوں کفن دی باری آئی نا ہن حضور کی حکم ہے، سرکار نے پھر لایا اپنا کرتا. پیار سے کہو نا سبحان اللہ. اپنی قمیص اتاری اور سرکار نے فرمایا میری امی کو میری قمیص میں غسل دو. میں نے کہا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ میری قمیص میں کچھ ہے. آج جناب کہتے ہیں یہ تبرکات میں کیا رکھا ہے، تم مدینے جاتے ہو خاک لے کے آتے ہو، فلاں کرتے ہو فلاں کرتے ہو، ان چیزوں میں رکھا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور سے پوچھو نا کہ حضور کے کپڑوں میں رکھا کیا ہے. سرکار نے فرمایا میری قمیص میں غسل دینا. تو سرکار نے میری قمیص میں کفن دینا. آپ نے قمیص دی، قمیص پہنا دی. آخر میں عرض کرتا ہوں کیوں پہنائی. قمیص پہنا دی، جنازہ تیار ہو گیا، میت اٹھائی، قبرستان چلے گئے. اب قبر تیار ہے نا، سرکار نے فرمایا جنازہ پڑھنے کے بعد رک جاؤ، ابھی قبر میں نہیں اتارنا. تو سرکار خود قبر میں اترے. اور پھر بندہ، کیونکہ آج کل پہ اعتراض ہی بڑے ہوندے ہیں، وہ حدیث کٹ کے لے آنگے نہیں وہ تو شاید کہ تو قبر کوئی تھوڑی جی آندھی تاں اترے سن صحیح کرنے واسطے کوئی چیز رہ گئی سی. سرکار نے سارے اعتراض ختم کیتے، صرف اتر کے بیٹھے نہیں، کام نہیں کیتا، بلکہ لیٹ گئے، قبر میں لیٹ گئے اور بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ کام کرو جس سے ان کی آخرت آسان ہو جائے اور جس سے ان کی آخرت سمر جائے. سرکار قبر میں اترے اور لیٹ گئے اور ہمیں عقیدہ یہ بتایا کہ جس میں مدینے والا لیٹ جائے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اچھا پھر صحابہ نے عرض کی تھی، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے گل ختم کریے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اج تسی ایک کام اور نواں کیتا، یہ تے دسو کہ کیوں کیتا. سرکار نے فرمایا قمیص میں اس واسطے دیتی ہے کہ اسی قمیص دی برکت نال اللہ میری امی نو جنت دا لباس دے گا. تو پتہ یار اجے بھی نا کئی بزرگاں دے یا ساڈے پیر دا ہے جبا ہے، ساڈے پیر دی چادر ہے، قبر چ رکھ دے نے کہ نہیں. یہ بڑی نسبت کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی قمیصوں، کپڑوں، ان کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی مٹی، نالین کو لگنے والی مٹی، اس کو بھی اللہ نے حاجت روا اور مشکل کشا بنایا. جبکہ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، حدیث ہے نا، انکار کر جاتا. میں کہا قرآن دا تو کوئی انکار نہیں نہ توجہ ہے نا. آؤ میں کہہ رب دا قرآن کی فرماندا ہے جدو حضرت یعقوب دی آنکھاں چلے گئیاں تے حضرت یوسف نے آکھیا میری قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجه ابی یاتی بصیرا. اے کرتا لے جاؤ، اکھاں تین کر کے لائے تو نظر واپس آ جائے گی. تے میں کہا کرتا لال نال قرآن کے اندر نظر واپس آ گئی تے جس نبی دے کرتے دا عالم ہے تے نبی دا اپنا عالم کی ہوئے گا. تے سرکار نے جنہیں فرمایا نا چلو لیٹے کیوں ہو، اے ہن جنہیں لفظ نے حدیث پاک دے لِأُخَفِّفَ عَنْهَا دِغْتَةَ الْقَبْرِ، اور یہاں لام کئی ہے، لام کئی ہے، اور یہ سبب کے لیے آتا ہے. معنی یہ بنا کہ میں اس لیے قبر میں اترا ہوں کہ میری وجہ سے میں اپنی والدہ سے قبر کی عذاب کو دور فرما. تو بولو یہ مشکل کشائی ہوئی کیا نہ ہوئی؟ تے پھر محبت نال کہہ دو نالے جاگ جاؤ سارے، کون دیتا ہے
کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میت قبر دے اندر ایویں ہوندی ہے جویں ڈوبدا ہوا فریادی ہوندا ہے ہائے مجھے بچا لو ہائے مجھے بچا لو. تے میں کہا جڑا مدینے والا ہوئے گا غلاماں دی قبر چاہے گا سرکار تشریف لیان گے فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے سرکار قبر میں آتے ہیں. سرکار قبر میں کیونکہ آپ میں کوئی عیب نہیں نا وہ آ سکتے وہ کیا کرتے ہیں آ سکتے عقل مانے یا نہ مانے عقل کی بات ہی نہیں ہے. بندہ کہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ قبر میں بند ہے سرکار کیسے آتے ہیں. میں منکر نکیر تے آندے نے جیڑے رستے تو دیو آندے نے سرکار بھی آ جاتے ہیں جس رستے سے وہ آتے ہیں وہ سرکار بھی آ جاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ میت ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبتا ہو فریادی ہائے مجھے بچا لو ہائے مجھے بچا لو. تے سنی بچان دی کوشش کردا ہے تے کئی کہندے نے رڑ دے ہی رہن ہم نے بچانا نہیں ہے دعا ہی نہیں کرنی. وہ تے جنازہ پڑھ کے کہندے نے چھڈو پرے دعا کی کرنی ہے. اب میں کہتا تینوں پتہ نہیں مولا علی تے جے میت گھر وچ ہی ہوندی رہی سی تے دعاواں فرماندے رہے سن یا اللہ دی بخشش فرما. کہتے ہیں جنازہ کے بعد دعا کہاں ہے ہم دعا نہیں مانگتے. تو میں نے کہا جنازے میں بھی دعا ہے جنازے سے پہلے بھی دعا ہے بعد میں بھی دعا ہے اور قبر پر بھی دعا ہے گھر آ کے بھی دعا ہے. یہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا اسی حدیث میں لکھا ہے. حضور فرماتے ہیں ینتظر دعوتن ینتظر مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں حال بھی ہوتا ہے استقبال بھی ہوتا ہے. میت یہ نہیں کہ بس آج ہی انتظار ہے میت نو آج بھی انتظار ہے تے قیامت تک انتظار رہے گا. بہن پرا جڑے سارے دعا کردے نے تے میت پتہ کتنی خوش ہوندی ہے. فرمایا اگر دنیا مل جائے جو کچھ دنیا میں سب کچھ اسے مل جائے اتنی خوش نہیں ہوتی جتنی وہ دعا لے کر خوش ہوتی ہے. سب کچھ اسے مل جائے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن جائے گا. اے امام بخاری نے حدیث نقل کیتی ہے الادب المفرد کے اندر ابو سعید خدری اس حدیث دے راوی نے. قیامت والے دن بندہ ایک اللہ دی بارگاہ جائے گا تو انہوں نامہ مال ملے گا تے نامہ مال دیکھے گا نیکیاں نال بھریا ہوئے گا تے بندہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں کتوں آ گئیاں میری تے نیکی کوئی نہیں مینوں پتہ جڑیاں میں کیتیاں نے یہ نیکیاں میریاں نہیں. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تو صحیح بات کرتا ہے کہ تیری نیکیاں نہیں لیکن تم مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے ہم نے اسی وہ دعا کرتی رہی ہم نے اسی دعا کو تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دیا. اینا تینہ شہواں نو یار اسی ختم کہی گل ختم ہو گئی. اچھا ہون کئی کہندے نے یار ختم کتھے لکھا ختم خاتا میم خاتا اے ختم کتھے لکھیا اے کتے لکھیا ہے تو پھر تے اسی جناب دعائی ہے نا. تے میں کہ یار اس سالے صحاب قرآن پاک چ لکھیا ہے حدیث پاک چ بھی لکھیا ہے لیکن اے ہے کہ نام بدلنے لال چیز نہیں بدل دی. نام بدلنے لال انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ ختم کر لو پتہ کوئی مسئلہ نہیں. اے بھی تو ایک گل ہے نا وہ داتا صاحب نے ایک حکایت لکھی ہے میں دس دیا تانوں. انہوں نے ایک ولی دا شوق ہویا ملن واسطے ولی ول گئے. ایک ولی یار اللہ دا بڑا ولی ہے بڑا نام سنیا جائے ویکھے نا تے جناب بھیڑاں چڑھ رہی ہیں تے لاگے بیڑیا اس کی حفاظت کر رہا. تو جب جا کے پوچھا نا یار ایک ہی مسئلہ لمبی گل میں اشارہ کرنا کہ یار بیڑیا تے تیریاں بھیڑاں ایک تھان رہ رہی ہیں تیری حفاظت کر رہے ہیں تو اللہ دی عبادت کر رہے ہیں اے دا معاملہ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جدوں دی میں اللہ نال صلح کر لئی ہے نا تے اللہ نے انہاں دی حفاظت واسطے مقرر فرما دیا. تے بالکل حفاظت کرنی چاہیے لیکن یقین کامل بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال ختم میں نے کہا ختم کہنے سے نام بدلنے سے چیز نہیں بدلتی.
بس یہ بات یاد رکھیں ختم کے حوالے سے. ہم ختم کہہ لیں، تیجا کہہ لیں، ساتہ کہہ لیں، دسواں کہہ لیں، سوا مہینہ کہہ لیے تے میں کہا اس سال ثواب قرآن تو بھی ثابت ہے، حدیث تو بھی ثابت ہے. تے میں کہا نام بدلنا چیز نہیں بدل دی. میں کہا پہلے جناب جنہوں مربیاں چ روٹی جاندی سی نا تو لوگ کہندے سن یہ حاضری ہے، تے ہون کہندے نے جناب ناشتہ، بریک فاسٹ، لنچ تے ڈنر. تے میں کہا کھانا تو پھر بھی جائز ہی ہے نا، نام بدل گیا کھانا جائز ہے. تے میں کہا اس سال ثواب دا نام بدل گیا ختم شریف، اس سال ثواب قرآن تو ثابت ہے. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ خلقت مبرم من کل عیب. آخری گلہ خلقت مبرم من کل عیب. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. آپ کے اختیارات میں بھی کوئی عیب ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو پھر سرکار اشارہ فرمائیں گے. اور 50,000 سال دا دن ہے نا، تے اللہ کون کہہ دے تے جنتی جنت تے دوست کی دوزخ. تے 50,000 سال دا دن اس واسطے رکھیا کہ دسنا کہ میرے محبوب چ عیب کوئی نہیں. آج سارے اختیار میں اپنے محبوب نو دیتے ہیں. اللہ حساب کتاب کرے گا تے اللہ فرمائے گا محبوبہ میں تے تیرے وال ویکھ رہا کہ تو کدے وال اشارہ کرنا ہے. تے میں کیا بریلی دا تاجدار بولیا تے کہنے لگا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت اوے کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ میں کیا قیامت والے دن میں حضور تو بغیر گزارا نہیں ہونا. من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. تو اڈا جی ایم پی آ جائے نا ایم این اے تے وہ کہے کہ جناب ووٹ تسی مینوں دیو لیکن تہاڈا منڈا پھڑیا جائے نا میں چھڑا کوئی نہیں سکدا، میں اے بھی نہیں کر سکدا، اے بھی نہیں کر سکدا، اے بھی نہیں کر سکدا. وہ کہن گے جناب اے تے پھر تیرا عیب ہے نا کہ ساڈا منڈا پھڑیا جائے تو چھڑا کوئی نہیں سکدا. تو میں کہا سانو اللہ نے نبی دتا ہی ہوئے کہ جدے اختیارات بھی عیب کوئی نہیں. تو میں کہا او قیامت والے دن سارے غلاماں نو چھڑا کے جنت لے کے جانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قیامت والے دن ایک حدیث پاک اے عام حدیث تسی سن دیو کہ سرکار کیویں چھڑان گے، عیب کوئی نہیں. اے محبوب تے محب دے جڑی راز دیاں گلاں نے ایدی تے کیا ہی بات ہے. اللہ حکم فرمائے کوئی منے نہ، سرکار فرماندا ہے میں سارا ان سجدے تے رکھنا انج کر کے. تے اللہ نے مینوں فرمایا ایک روایت چاہندا ہے کہ اللہ فرمائی جائے گا ارفع راسک ارفع راسک ارفع راسک، اپنا سر تے چکو سر تے چکو. ایک واری اللہ فرمائے تے محبوب مننا نہ ہو نہیں سکتا، لیکن ہون محبوب والی گل ہے. اور کسی نے پوچھا نا تو محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے، کہندا میں محبوب بننا. سمجھ نہیں آئی؟ محب تے عاشق ایک بڑا فرق ہے. محبوب سر سجدے وچ ہے، ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تو شفا. اے بخاری دے اندر 2 جگہ تے حدیث موجود ہے. یا اے میرے حبیب اپنا سر انور تو اٹھائیے، چکو تے صحیح ایک واری صحیح دسو تے صحیح لینا کی ہے، منگو تے صحیح گل تے کرو. تے حضور فرماتے ہیں میں تے سر چکنا ہی نہیں، میں سر نہیں چکنا. شاعر پتہ کی کہندا ہے، شاعر دی زبان تواڈی پھر یہی تہاڈا شوق ہوندا نا تھوڑا جا. شاعر پتہ کی کہندا ہے، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے. اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری. آپ کے اختیارات میں بھی کوئی عیب ہے؟ بولو کوئی عیب ہے؟
جیڑا آخری سرکار دا امتی جہنم چو نکلے گا نا، سرکار فرماندے نے میں انہوں بھی جان دا کیویں آئے گا. انہیں ایک باری کہنا ہے یا اللہ اے جہنم چ جے مینوں نہیں کڈنا تے دروازے تے لے، دروازے تے آ گیا، دروازے تو باہر اے جہنم والا منہ پھیر دے. لمبی حدیث ہے جنہوں نے سنی ہے، میں اشارہ کیتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے غلام نے نا، اے گل ایک تانوں میں دس دیاں، شاید تسی پہلے سنی ہے یا نہیں سنی. حدیث ہے مجمع قیامت دا لگا ہے سارا تے سٹیج لگا ہے، سٹیج تے جے کوئی بیٹھا نہیں تے اللہ جبرائیل نو تے فرشتہ نو بھیجے گا، جاؤ جا کے اعلان کرو کہ محمد آ جان. کون آ جان؟ اچھا ہن ایتھے کئی ایسے بندے ہون گے جنہ دا نام محمد بھی ہے. محمد نام لگتا ہے نا، اس واسطے سرکار نے فرمایا میرے نام تے نام رکھو، میرے نام پر نام رکھو. اور یہ معابل دنیا میں حدیث پاک موجود ہے نا، ایک دو بندے جنت جان گے، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت وچ، وہ کہن گے اسی تے نہیں جانا. یا اللہ پہلے دس سانو کیوں جنت بھیج رہے ہیں؟ ساڈا تے عمل ہی کوئی نہیں، ساڈے کول عمل کوئی نہیں، سانو دس کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ فرماؤ جاؤ جنت چلے جاؤ، تانوں جنت مل رہی ہے، تسی اگلیاں گلاں کیوں کردے؟ اور پھر کہیں گے نہیں نہیں جی سانو دسو جی، کیونکہ جڑے سرکار دے غلام نے نا، وہ سرکار دی شان سنن تو بغیر اگے جا ہی نہیں سکتے. پھر عرض کریں گے یا اللہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں نے اپنے ذات کی قسم ذکر فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا وہ کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا. اچھا فرشتے اعلان کریں گے محمد آ جائے بھئی محمد. اچھا ہن جناب ایتھے مینوں تو پتہ نہیں تہاڈا نام کی ہے، سارے دا کسے دو تین بندیاں دا ایکو ہی نام ہوئے ایتھے مجمع وچ موجود ہون، میں کہاں گے بھئی ہاں جی محمد عمران کون ہے، تے جے تین چار عمران ہون تے کھڑے ہون گے کہ نہیں؟ جدو فرشتہ نے آ کے کیا نا کہ محمد آ جان، تو جناب کئی کھڑے ہو گئے، وہ کنے کھڑے ہو گئے؟ فرشتے کہن گے یا اللہ وہ تے محمد کنے کھڑے ہو گئے؟ اللہ فرمائے گا میں اپنے حبیب نو بلایا ہے، انہوں کہو کہ محمد عربی آ جان. یہ اجے بھی گل اگے چل دی حدیث پاک، عربی چ بھی کئی کھڑے ہو جان گے. ہن فرشتے کہن گے یا اللہ، بلکہ اللہ فرشتہ نو فرمائے گا کہ میرے حبیب دی نام دی وجہ تو جڑے کھڑے ہو گئے نے نا، انہاں نو بین نہ دئی، ہن نام دا صدقہ انہاں نو بھی جنت چلے جا. پاویں پلیکھے نال ہی کھڑے ہوئے نے، میں کہا جس کے نام کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اختیارات میں کوئی عیب ہے؟ آخری اس حوالے سے حدیث پاک قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تے اونج بھی آخری سمجھو ہن تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو زیادہ ہی ہو گیا ٹائم. آخری حدیث پاک تانوں بہتا بھی تنگ نہیں کرنا، ویسے تسی آج ماشاءاللہ بڑے شوق نال سنے ہیں، تہاڈی بہت بہت مہربانی. میں تہاڈی طبیعت دے مطابق نہیں کہہ سکیا، سرکار دیاں گلاں نے سب نو چنگیاں لگنیاں چاہیدیاں نے. آخری حدیث پاک قیامت دا دن ہوئے گا نا، تے اوتھے تانوں پتہ ہے مولویوں کولوں تسی سن دیو جناب وہ سوا نجے تے سورج ہوئے گا، انج ہوئے گا، یہ ہوئے گا، وہ ہوئے گا، سب ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. وہاں پہ جناب بندہ بالکل بندے کے ہوش نہیں رہے گا. جڑا بندہ کہندے نے نا اے بالکل بے ہوش ہو گیا، تھوڑا تھوڑا ہاتھ بھی انج ہلدا انج کر کے، پورا ہاتھ انج نہیں چک سکتا، نہیں چکدا، بندہ بے ہوش پیا ہے. تے قیامت والے دن ہر بندہ ایویں پیا ہوئے تے اللہ فرمائے گا محبوبہ اج تو ایداں کر، تینوں میں جڑی ایک قمیض دینی ہے نا لمبی جی پا، لمبی جی قمیض جنوں چولا کہندے نے، جبا، تے پیراں تو بھی تھلے ہوئے تے زمین تے کسٹدا جائے، سمجھدے نا انج کر کے کسٹدا جائے کپڑا. یا اللہ اے کیوں؟ توجہ رکھیو، اللہ نے فرمایا کہ اے جبا تیرا لمبا ہوئے تے قیامت جدوں تو انج سیر کردا ہوویں تے غلام تیرے ڈگے ہون تے بے ہوش ہون، اور نہ تے تینوں آواز دے سکدے نے تے نہ تینوں پڑھ سکدے نے، تے جبا تیرا جدوں کسٹدا جائے گا نا، انہاں دے ہاتھ نال لگے گا تے انہاں نے کٹ کے جدوں پھڑنا ہے نا تے میں تیرے جبے نال ہی انہاں نوں جنت چ داخل کر دے گا. تو میں نے کہا یہ ہیں اختیارات. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ میں کوئی عیب رکھا؟
اسی اگر وصف گنیے پھر تسی کہنا آخری گل وصف گنیے نا وصف میرے اگر میں تے کچھ بھی نہیں کسے دے بھی تسی وصف گنو نا جدو گنتی کرو گے نا بندہ کہندا 1 2 3 4 ہن واقعی آخری گل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 کسے دے وصف ہون جدو 10 تے بس اچھا ایک بندے دے 100 وصف ہون گے پھر تسی گنو گے تے 100 تے جا کے تسی کہنا بس کسے دے 1 لاکھ وصف ہون لاکھ خوبیاں ہون تے تسی گندیا کہنا بس کروڑ ہو جائے 1 ارب ہو جائے 1 خرب ہو جائے تے میں کیا کسے چیز دا کسے حد تے جا کے مک جانا اے بھی ایک عیب ہے حضرت احسان فرماندے نے یا رسول اللہ توانوں اللہ نے وصف تے شانہ اینیاں کے دتیاں نے کہ بندہ گندا رہے بندہ مک سکتا ہے تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور امام بصیری تو یہاں تک فرما گئے آپ فرماتے ہیں دا مدت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدن فی وحتکمی وانصب الى ذاتی ما شئت من شرف وانصب الى قدری ما شئت من عظمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہو حد فرمایا دی حد کوئی نہیں کہتے تم حضور کو بڑھاتے ہو اللہ سے ملا دیتے ہو یہ شرک ہے میں نے کہا ہم حضور کو اللہ سے ملائیں تو یہ شرک ہے تو اگر حضور ہمیں اللہ سے ملانے آئے ہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں تو میں نے کہا حد تم مقرر کر دو ہم اس حد سے نہیں بڑھیں گے جب کسی نے حد ہی نہیں بیان کی اور اس میں بایزید بستامی نے بڑی گہری بات کی ہے اور بڑے بڑے محدثین ہیں وہ میں اب چھوڑ رہا ہوں عقیدہ یہی تیرے تو وصف ہے بے ہاں جی کیڑی ہے گل بایزید بستامی علی حضرت بایزید بستامی فرماندے نے کہ حد کیویں نہیں مقرر کی تھی آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ سادہ انداز میں آپ نے فرمایا کہ عام مومن کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے نا وہاں سے شہید کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پہ شہید کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ صالحین کی ابتدا ہوتی ہے جہاں صالحین کی انتہا ہوتی ہے صدیقوں کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں صدیقوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبیوں کی ابتدا ہوتی ہے جہاں نبیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسولوں کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پہ رسولوں کے انتہا ہوتی ہے وہاں پہ اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے اور جہاں پہ اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے حبیب خدا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور حبیب خدا کے مقام کی انتہا اللہ نے رکھی کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا خواجہ خواجگان بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرہ مشائخ کے اندر فرماتے ہیں فرمایا جب حضور کی حد ہی کوئی نہیں تو ہم کون ہیں حد بیان کرنے والے اور یہاں تو جناب صدیق اکبر کی بات کریں جو رازدار مصطفیٰ ہیں ان کو سرکار نے فرمایا یا ابا بکر ابو بکر بہتا ناز نہ کری میرے نال رہ کے میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں دے جاندا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی میرے رب تو علاوہ میری حقیقت نو کوئی جان سکدا نہیں حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکدا بشر عرش تو پار اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کے